17ویں صدی میں روشنی کی ساخت پر بحث ہونے لگی۔ کسی نے کہا کہ روشنی ایک موج ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، روشنی ذرات پر مشتمل ہے۔ مختلف فلسفیوں نے مختلف نظریات پیش کیے۔ کرسچین ہائیگنز ایک ڈچ فزسسٹ تھا۔ کرسچین ہائیگنز کو سائنسی انقلاب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کا ریاضی دان بھی تھا۔ اس نے کہا کہ روشنی ایک موج ہے، یہ کسی قسم کے ذرات سے نہیں بنی ہے، بلکہ یہ توانائی کی ایک لہر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ ہائیگنز کا نظریہ کچھ اس طرح ہے۔ روشنی کا ایک سورس تمام سمتوں میں روشنی کی لہریں خارج کرتا ہے۔ یہ لہریں ایک فرضی میڈیم ایتر میں حرکت کرتی ہیں۔ ہائیگنز کے مطابق ایتر ایک ایسی چیز ہے جس میں روشنی سفر کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آواز ہوا میں حرکت کرتی ہے۔ ہائیگنز کے مطابق ایتر چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات گولا کی شکل میں ہیں اور ان میں لچک پایا جاتا ہے، یعنی اگر ان کو اپنی جگہ سے حرکت دی جائے تو یہ واپس اپنی جگہ آتے ہیں۔ یہ تمام گولے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کو ہلایا جائے تو سارے حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گولا اے کو حرکت دی جائے تو سارے گولے، جن کو سی کہا گیا ہے، حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ روشنی جب ایک چمکدار سطح پر پڑتی ہے تو یہ جس میڈیم سے آ رہی ہوتی ہے اس میں واپس ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روشنی کسی چھوٹے سوراخ میں سے گزر جائے تو یہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس عمل کو ڈائفریکشن کہا جاتا ہے۔ ریفلیکشن اور ڈائفریکشن دونوں لہروں کی خصوصیات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیوٹن کے نظریہ کی۔ نیوٹن کے مطابق روشنی ایک لہر نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو نیوٹن نے کارپاسلز کا نام دیا۔ نیوٹن نے کہا کہ یہ کارپاسلز جب ایک روشن چیز سے نکلتے ہیں تو یہ ایک سیدھی لائن میں حرکت کرتے ہیں، اور جب یہ آنکھ پر پڑتے ہیں تو یہ اس چیز کی تصویر بناتے ہیں جس سے یہ ذرات نکلتے ہیں۔ یہ نیوٹن ہی تھا جس نے کہا تھا کہ سفید رنگ 7 مختلف رنگوں سے بنا ہوا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ مختلف رنگوں کے کارپاسلز سائز میں مختلف ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے نیوٹن کے نظریہ کو صحیح مانا۔ ٹامس ینگ نے 18ویں صدی میں روشنی پر مختلف تجربات کیے، جس میں ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ مشہور ہے۔ ٹامس ینگ نے نیوٹن کی تھیوری کو رد کیا اور کہا کہ روشنی ایک ویو ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ ایٹمی سطح پر میکینیکل لاز ہمیں کوئی وضاحت نہیں دیتے۔ اس طرح ایک اور تھیوری پیش کی گئی جو کہ ہمیں ایٹمی سائز پر مادہ کی وضاحت کرتی ہے۔ اس تھیوری کو کوانٹم تھیوری کہا جاتا ہے۔ کوانٹم تھیوری گریویٹی اور نیوکلیئر ری ایکشنز کے علاوہ تمام چیزوں کی وضاحت کرتی ہے۔ کوانٹم تھیوری کے مطابق روشنی ایک لہر بھی ہے اور ایک ذرہ بھی ہے۔ کوانٹم تھیوری کے مطابق روشنی چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے، جس کو فوٹانز کہا جاتا ہے۔ یہ فوٹانز ایک خاص وزن رکھتے ہیں۔ مختلف تجربات ہوئے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روشنی ذرات پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جب روشنی کسی دھات پر پڑتی ہے تو وہ اس دھات کی سطح سے الیکٹرانز نکالتی ہیں۔ اس عمل کی وضاحت اسی وقت ممکن ہے جب ہم روشنی کو فوٹانز کی شکل میں تصور کریں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روشنی جب ایک سوراخ میں سے گزرتی ہے تو وہ مڑ جاتی ہے۔ اس عمل کو ڈائفریکشن کہا جاتا ہے۔ روشنی کی ڈائفریکشن کی وضاحت اس وقت ممکن ہے جب ہم روشنی کو ایک لہر کی صورت میں مانیں۔